اگر نہیں مانا اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور بنا لیا اپنی مرضی کا دین تو ڈرو کہیں شامل نہ کر دیے جاؤ منافقین میں، جن کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکا جائے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، ہم نے بچپن سے اپنے کورس کی کتابوں میں منافقین اسلام کا ذکر پڑھا ہے۔ مدینے میں ان لوگوں نے صرف دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا، مگر دراصل وہ یہودیوں اور کافروں کے ساتھی تھے۔ مسلمانوں کی محفل میں آتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، یہودیوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ یہ لوگ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوئے ہی نہیں تھے، بس نام کے مسلمان تھے۔ نہ وہ اللہ کا حکم مانتے اور نہ ہی اللہ کے رسول کا، بس ایک آسان سی زندگی گزارتے جس میں نہ تو جہاد کی مشقت ہو نہ ہی حلال اور حرام کا جھنجھٹ، بس سکون اور اطمینان کی زندگی گزرتی رہے۔ یعنی ان لوگوں نے اپنی مرضی کا دین بنا لیا تھا، ہر چیز میں اپنی مرضی کرنا چاہتے تھے۔ اب یہاں غور کریں کہ جو زندگی آج کل ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اس میں کتنی منافقت شامل ہے۔ کہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے ساتھ تو کھڑا نہیں کر دے گا؟ ان لوگوں کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے پکارا تو چھپ گئے گھروں کے اندر اور کرنے لگے طرح طرح کے بہانے اور بولنے لگے جھوٹ کہ بھائی لڑائی کا فائدہ ہی کیا ہے، بس امن اور سکون سے رہو۔ یہاں تک کہ دین کا کوئی بھی حکم جس میں سختی ہو وہ انہوں نے نہیں ماننا تھا۔ غور کریں، آج کل کے دور کا مسلمان کیا دین کی سختی برداشت کر رہا ہے؟ اسلام کی روشنی واضح ہونے کے بعد کیا پورے کا پورا دین میں داخل ہو گیا ہے؟ مثال کے طور پر بزنس میں، کاروبار میں جھوٹ بولنا منع ہے۔ جس کوالٹی کا مال ہے وہی کوالٹیز بتا کر بیچو، لیکن مال نہ بکنے کے ڈر سے خوب جھوٹ بولا جاتا ہے، بڑھا چڑھا کر خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ دیکھیں، یہاں لوگوں نے بنا لیا ہے نا اپنی مرضی کا دین۔ دوسری مثال لے لیں، مرد عورت دونوں کے لیے پردے کا حکم ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے اپنا جسم چھپا کر رکھیں، اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ لیکن آج کل تو ماں باپ بچوں کو تربیت دیتے ہیں تنگ لباس پہننے کی، اپنا جسم دکھانے کی۔ 80% خواتین جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو پورے شہر کی نظریں اپنے طرف کھینچتی ہیں، اور مرد حضرات تنگ سے تنگ جینز اور ٹراؤزرز پہنتے ہیں۔ یہاں بن گیا نہ پھر ان کی اپنی مرضی کا دین۔ عورت جس کو اللہ نے کوئین بنایا، ملکہ جیسی عزت دی، اسی عورت کو چند روپوں کے لیے طوائفوں کی طرح ٹک ٹاک پر نچایا جا رہا ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت کا محافظ بنایا، مگر یہی مرد اپنی بہنوں کے ساتھ پارٹیز اور شادیوں میں ایسے ڈانس کرتا ہے کہ یہاں پر بہن بھائی کا رشتہ ہی مٹی میں مل جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کہاں گئیں دین کی حدیں؟ یہاں سے راستہ تو جہنم کی طرف ہی جاتا ہے۔ ایک اور مثال لے لیں، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہم تو گھر بھی انسٹالمنٹس پر لیں گے اور گاڑی بھی، پورے کاروبار کھلے ہیں، قسطوں پر سامان لے جاؤ، لیکن واپسی سود کے ساتھ۔ یہاں پھر بن گیا نا اپنی مرضی کا دین۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جو آج کے مسلمان کو منافقین سے ملاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کی نشاندہی کی ہے۔ نمبر 1، جن پر دین کی دعوت واضح ہو گئی اور وہ مکمل طور پر دین میں داخل ہو گئے، یہ ہیں مسلمان۔ نمبر 2، جن کے سامنے دین کی دعوت پیش کی گئی لیکن ہدایت واضح ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ گونگے اور بہرے ہوں، یہ ہیں کافر۔ اور نمبر 3 پر آتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے درمیانی راہ اختیار کی، تھوڑی مومنوں کی، تھوڑی کفار کی، اور یہی درمیانی راہ سب سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہیں منافقین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا طاری ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔
اور اللہ چاہتا تو ان کی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دیتا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ کے سٹارٹ کے 2 رکوع اور خاص طور پر یہ آیت منافقین مدینہ پر نازل ہوئی کہ جب آسانی کے دن ہوئے، بجلی کی روشنی پھیلی تو مسلمانوں کے ساتھ چل دیے، مگر جب اندھیرا چھایا، مشکل کے دن آئے، جہاد اور جنگ کے دن آئے، دین کی سختیوں کے دن آئے تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ یہاں آج کے مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کی سختیوں سے کتنا بھاگ رہے ہیں، ہمارا دل کتنا اللہ کو اپنا رب مان رہا ہے اور کتنا غیر اللہ کی طرف جھک رہا ہے۔ اللہ کو زبان سے اپنا خالق و مالک تو کہتے ہیں، مگر دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ کے نیک بندوں کے مزاروں پر جا کر، منتیں مرادیں مانگنا اور یہ الفاظ ادا کرنا کہ اے بزرگ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اگر میرا کام پورا ہو گیا تو میں دیگ چڑھاؤں گا۔ یہ ہے اصلی منافقت۔ دل سے تو اللہ کو ہر چیز پر قادر نہیں نہ مانا۔ جو اللہ اس مزار والے کی دعا سن رہا ہے وہ ہماری بھی تو سن سکتا ہے۔ تو کہو لا شریک لہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ سب سے پہلے اس پر عمل کرنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے اور پھر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کی پہلی شرط ہے کہ طاغوت کا انکار کیا جائے۔ آخر یہ طاغوت ہے کیا؟ طاغوت لفظ طغا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سرکش۔ کوئی بھی شے جو غیر اللہ کو سپورٹ کرے یا خود غیر اللہ کی جگہ دنیا میں رائج ہو وہ طاغوت ہے۔ دیکھنے میں وہ چاہے کتنا ہی آسان راستہ نظر آئے مگر اس کا انکار کرنا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر عدلیہ کا نظام، جوڈیشری، اگر اسلامی قانون کے بجائے کافروں کے قانون پر کام کر رہا ہے تو وہ طاغوت ہے۔ غور کریں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی فیصلہ اللہ کے طے کردہ قوانین پر ہو رہا ہے؟ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں؟ کیا ہمارا آئین لاز اینڈ آرڈرز اسلامی طریقے پر نافذ کرا رہا ہے؟ اگر نہیں تو یہ سارا نظام طاغوت ہے۔ کوئی بھی بزنس یا کاروبار جس میں ٹرانزیکشنز پر لین دین میں سود شامل ہے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے وہ طاغوت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے اور پھر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، یعنی وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، اور اس پناہ کو، اس سہارے کو کوئی نہیں گرا سکتا، کیونکہ اللہ سے مضبوط سہارا تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں لوگوں کی سفارش ڈھونڈنا، رشوت کا سہارا لینا، یعنی اللہ کے بجائے غیر اللہ پر بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ بھائی ہمارا ہر کام رشوت اور سفارش کے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے، بس دل میں یہ یقین کامل ہو کہ میں شارٹ کٹ کی بجائے ڈائریکٹ راستے پر جاؤں گا اور صرف اللہ میرا مددگار بنے گا، تو وہ کام 100% گارنٹی ہے ضرور مکمل ہوگا۔ بس اللہ پر یقین مضبوط اور سچا ہونا شرط ہے۔ اور جس کسی نے اللہ کے کنڈے کو مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ بھی اس کا ولی اور ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، تم میری طرف آؤ تو صحیح، تم ایک بالشت آؤ گے میں تمہاری طرف ایک ہاتھ آؤں گا، تم چل کر آؤ گے میں بھاگ کر آؤں گا، بس تم کوشش تو کرو۔ اللہ ہر انسان کو وہی چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف آنا چاہے اس کے لیے دین کی راہیں کھل جاتی ہیں، اگر غیر اللہ کی طرف جانا چاہے تو دنیا کی رونقیں اور شیطانی راہیں تمام کی تمام اس پر آسان ہو جاتی ہیں۔ اور جو کوئی درمیانی راستہ اختیار کرے کہ تھوڑا اللہ کی طرف جھکے تھوڑا شیطان کی طرف، تو اللہ اسے یوں ہی درمیان میں لٹکتا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سب سے بری کیفیت ہے۔ یہی دراصل منافقت ہے جس میں اپنی مرضی کا دین بنا لیا جاتا ہے، آسان چیزیں مان لیں اور مشکل چھوڑ دیں۔ نماز تو ادا کر لی، روزے بھی رکھ لیے، مگر منہ میں رزق ڈالا حرام کمائی کا۔ اگر اس کمائی میں سود شامل ہے، رشوت شامل ہے تو یہ کمائی حرام ہے۔ بینک سے آنے والا ہر منافع حرام ہے۔ بینک میں کام کرنے والوں کی تنخواہ میں سود شامل ہے، ہر طرح کے انشورنس میں سود شامل ہے۔ تو جس نے قدم بڑھا دیا اللہ کی طرف تو اللہ بھی اس کا ساتھی بن گیا اور اپنا نور، اپنی رحمت کھول دی اس پر۔ اس کے برعکس غیر اللہ کے راستے پر بھاگنے والوں کا ساتھی طاغوت ہے۔ ہر وہ شخص
جو حرام راستے کا مشورہ دے، رشوت اور سفارش کی راہ دکھائے، وہ نظام، وہ شخص طاغوت ہے جو خود بھی آگ کی طرف جا رہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی دھکیل رہا ہے آگ میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ولی ہے یعنی دوست ہے ایمان والوں کا، اور وہ انہیں نکالتا رہتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء یعنی ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں آگ والے، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج کے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کرے تاکہ منافقین کے راستے پر چلنے سے بچ سکے، اور اگر منہ موڑا اللہ کے حکم سے اور اس کے رسول کے حکم سے اور گزارنے لگے اپنی مرضی کی زندگی، تو سوچ لو کہیں منافقوں کے ساتھی تو نہیں بننے جا رہے۔ ایسا منافق جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے قتل ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ایک یہودی اور منافق کے درمیان زمین کے معاملے پر جھگڑا ہوا۔ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ زمین یہودی کی تھی تو حضور نے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ یہاں منافق کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ دل سے مان لیتا۔ چونکہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوا تھا تو اس نے دوسری راہ اختیار کی اور اپنا مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ منافق جانتا تھا کہ حضرت عمر کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، لیکن میں تو مسلمان ہوں تو وہ میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ یہاں منافق نے اطاعت رسول کا انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پورا واقعہ سنا اور انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ سنا چکے ہیں، تو انہوں نے مقدمہ سنتے کے ساتھ ہی اپنی تلوار اٹھائی اور قتل کر دیا اس منافق کو، کہ یہی سزا ہے اس شخص کی جس نے رسول کا فیصلہ نہیں مانا۔ اب سوچیں ہم نے کہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انکار کیا ہے۔ یہ فیصلہ آپ خود کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔